بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا 16واں سبق اسلام میں عورت کا مقام۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ عورت کو جتنی عزت اور رتبہ اور مقام اسلام میں حاصل ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت بہت مظلوم اور معاشرتی و سماجی عزت اور احترام سے محروم تھی۔ اسے تمام برائیوں کا سبب اور قابل نفرت تصور کیا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا اور اسلام کی مخصوص تعلیمات جب بیان کی گئی تو اس کے ساتھ ہی عورت کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی جو زمانہ جاہلیت سے بہت مختلف تھی۔ اسلام نے عورت کو خواہ مخواہ بدنام کرنے سے، اس کو برا سمجھنے سے، اس کو ذلیل کرنے سے منع کیا۔ اسلام نے عورت کے حقوق بیان کیے۔ بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو، ہر ایک کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر جہاں اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشخبری دی گئی کہ جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو وہ ان کی صحیح تربیت کرے، صحیح تعلیم دے، صحیح جگہ ان کا نکاح کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ ہاتھوں کی دونوں انگلیاں ہیں۔ اسی طرح عورت اگر ماں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ بہن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حقوق بیان کیے۔ اگر وہ بیوی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گھر کی ملکہ بنا دیا۔ یعنی ہر اعتبار سے اسلام میں عورت کو عزت اور رفعت اور بلندی نصیب کی گئی۔ دیگر معاشرے نے عورتوں کے مقام کو مٹانے کی کوشش کی تو اس کے برعکس اسلامی معاشرے نے بعض حالتوں میں اسے مردوں سے بھی زیادہ فوقیت اور عزت اور احترام عطا کیا۔ اسلام تمام تر معاشی ذمہ داریاں مرد کو سونپتا ہے اور عورت پر کمانے کی ذمہ داری بالکل نہیں عائد کرتا۔ اسی طرح اسلام عورت کو کاروبار اور دیگر قسم کے کام کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپنے دور میں مکہ کی مالدار کاروباری خواتین میں بھی شمار ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب سے کاروباری ذمہ داریاں بھی سر انجام دیتے تھے۔ اسی طرح وراثت میں عورتوں کا حق رکھا گیا۔ بعض مذہبوں کے پیش نظر وراثت میں عورت کا کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن ان مذہبوں اور معاشرے کے برعکس اسلام میں عورتوں کا باقاعدہ حصہ دلوایا گیا۔ اسلام نے آج سے صدیوں پہلے ہی عورت کو وراثت کا حق دے دیا۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ میں واضح طور پر بتلا دیا گیا کہ عورت بیوی کی حیثیت سے، بہن اور بیٹی کی حیثیت سے وراثت میں حقدار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ قرآن میں مقرر فرما دیا ہے۔ اسی طرح اسلام میں عورتوں کو کئی مرتبہ خود مختاری بھی دی گئی ہے۔ نکاح کے سلسلے میں لڑکیوں کی مرضی اور ان کی اجازت ہر حالت میں ضروری قرار دی گئی ہے۔ اگر گواہ اور وکیل اجازت لینے کے لیے جائیں اور عورت منع کر دے، لڑکی منع کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قاضی ان کا نکاح نہیں پڑھوا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے مشورہ نہ لیا جائے، اور کنواری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے حاصل کیے بغیر نہ کیا جائے۔ اسی طرح یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کی حالت بدترین تھی۔ اس کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا اور اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی اور نہ ہی کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا عورت پر یہ احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جنہوں نے عورت کو معاشرے میں وہ عزت دلائی جس کی وہ حقدار تھی۔ قرآن میں حکم دیا گیا
وعاشرہن بالمعروف کہ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو۔ غرض یہ کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام بخشا ہے جس کی وہ حقدار تھی، اور اسلام نے ان تمام الزامات کا بھی رد کر دیا جو دوسرے لوگوں کی طرف سے یا کافروں کی طرف سے اسلام پر لگائے جاتے ہیں کہ وہ عورت کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ اسلام نے نہ صرف ان تمام الزامات کا رد فرمایا بلکہ دنیا کے سامنے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ فراہم کیا جس کی نظیر دنیا کے کسی بھی مذہب میں موجود نہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے زمانہ جاہلیت میں اسلام کی انقلابی تعلیمات نے عورت کو اس کے حقیقی حقوق اور اصل مرتبہ عطا کیا۔ اپنے آغاز سے لے کر آج تک اسلام کا مقصد ہمیشہ یہ رہا ہے کہ خواتین کے حوالے سے ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات اور ہمارے طرز زندگی میں بہتری لائی جائے اور معاشرے میں خاتون کا مقام بلند سے بلندتر کیا جائے۔ آج کچھ لوگ عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صنف نازک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔